جائے کہ جی شیعوں نے توہین کر دی. لکھتے آپ ہیں, چھاپتے آپ ہیں, ترجمہ آپ کرتے ہیں, دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں. اگر کوئی ایک شیعہ اس کو نقل کر دے تو پھر آپ اسے قتل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا. حضرت عائشہ ہی جناب عثمان کی مخالف تھیں اور ان کے لیے فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر, اور ناصل ایک یہودی تھا لمبی داڑھی والا جس سے نسبت دیتی تھیں وہ حضرت عثمان کو اور فرماتی تھیں کہ ان کو قتل کر دو. لہٰذا جناب عثمان سے ایک تو لوگوں کو ویسے ہی نفرت تھی, بنو امیہ کی پاور کی وجہ سے انہوں نے فدق دے دیا تھا مروان کو اور مدینے کی مارکیٹیں دے دی تھی مروان کے بھائی حارث ابن حکم کو, اور مروان اور حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینے سے اور کہا تھا انہیں کبھی نہ آنے دینا. انہیں واپس بلوایا. افریقہ کا خمس جو 5 لاکھ تھا وہ مروان کو جناب عثمان نے دیا اور بڑی بڑی پوسٹیں تھی بنو امیہ کو. اس وجہ سے جو ہے وہ اصحاب میں اور مسلمانوں میں جناب عثمان کی بڑی نفرت ہو گئی تھی. اور جب حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو تو لوگ اٹھے اور دنیا بھر سے معذرت تمام عالم اسلام سے جمع ہوئے اور 3 دن تک ان کا 70 دن کے قریب محاصرہ رہا اور 3 دن تک ان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اور ان کو 3 دن تک ان کا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا. پھر جب بعد میں نماز جنازہ کی نوبت آئی تو نماز جنازہ نہیں ہونے دی گئی, ان کو غسل نہیں دیا گیا, بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. بعد میں حش الکوکب جو یہودیوں کا قبرستان تھا وہاں پر دفن کرنے کی اجازت ملی. مولا امیر المومنین نے اس وقت بھی ان تک پانی بھی پہنچایا, ان کے دفاع کی بھی کوشش کی لیکن ان کے لیے بھی ممکن نہیں رہی, دفاع کرنا ممکن نہیں رہا. جناب ام حبیبہ دفاع کے لیے گئیں اور ان پر بھی حملہ ہوا اور ان کو بھی واپس آنا پڑا اور انہوں نے کہا بھی کہ عثمان کے پاس ہمارے بنو امیہ کی وصیتیں ہیں اور ہم وہ چیزیں لینے جا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا. لیکن اس میں جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ جناب عائشہ کا حکم تھا کہ وہ فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر, اور طلحہ اور زبیر اس میں سب سے شدید تھے. اور یہ چیز آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں. تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 ہے اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے. 59 کا آخری حصہ ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ عبد ابن ابی سلمہ, اب یہ بھی ایک جلیل القدر فرد ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں لکھا جا رہا کسی بھی اعتبار سے حضرت یا کچھ اور, کیونکہ یہ مولا علی کے طرفدار تھے. لیکن اگر یہ مولا علی کے طرفدار نہیں ہوتے تو پھر آپ یہاں لکھا ہوا دیکھتے حضرت عبد بن ابی سلمہ. تو عبد بن ابی سلمہ حضرت عائشہ سے ملے جب حضرت عائشہ مکے سے مدینے واپس جا رہی تھیں. عبد بن ابی سلمہ نے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ تم اچھے آئے ہو اور تم اس وقت خوب آئے. عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا؟ عبد ابن ابی سلمہ نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے, یعنی آسمان زمین پر گر جاتا اور تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی. کیونکہ یہ مولا علی کے طرفدار ہیں تو فرماتی ہیں تمہارے ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی, یعنی حضرت علی کی خلافت کی جناب عائشہ پہلے دن سے مخالف تھیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ مجھے واپس لے چلو, مجھے واپس لے چلو. حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی. اب آپ تصور کریں کہ یہی فرما رہی تھیں کہ انہیں قتل کر دو, اور جب پتہ چلا مولا علی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اسی وقت اپنے ایک نیا نعرہ لگایا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور آؤ ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگ, اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی. یعنی خود انہوں نے فرمایا قتل کر دو, خود فرماتی ہیں کہ ان کے خون کا مطالبہ میں کروں گی. عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا ہے, اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل کو بریکٹ میں جناب عثمان کا نام لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو, یہ کافر ہو چکا ہے, کیونکہ وہ فرماتی تھی اقتلوا ناصل فقط کفر. حضرت عائشہ نے فرمایا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا. اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ فرماتی ہیں کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی. انہیں کیسے پتا چلا کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی؟ اچھا پھر ساتھ یہ کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی کہتی تھیں کہ جناب عثمان گناہگار تھے. فرماتی ہیں پہلے قاتلین نے توبہ کروائی پھر انہیں قتل کر دیا. میں نے پہلے قتل کے لیے
کہا تھا، یہ اقرار فرما رہی ہیں۔ اچھا اب یہ اقرار نہ بھی ہو تو یہ تاریخ طبری کتب اہل سنت میں ہے۔ اب اگر اسے کوئی شیعہ بیان کر دے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ ریلیاں نکالیں گے، شور شرابہ کریں گے، لہٰذا ریلی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو بھی اور جتنی اگلی کتابیں آئیں گی ان کو بھی بین فرمائیں اور انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی ہٹوائیں، کیونکہ جب یہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو پڑے گا۔ کبھی آپ مشال خان کے عنوان سے قتل کریں گے، کبھی آپ آسیہ بی بی کے نام سے جو ہے وہ قتل کی بات کریں گے، کبھی آپ کسی کو بھٹے میں ڈال کے جیسے عیسائی جوڑے کو آپ نے ڈلوا دیا، تو یہ ماحول کسی بھی اعتبار سے اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں میں نے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے، اور اس کے بعد کچھ ان کے اشعار ہیں۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ قتل کا موضوع یہ تھا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو سب کچھ جناب عثمان کے ساتھ ہوا، لیکن جب وہ قتل ہو گئے تو جناب عائشہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ بدلا کہ عثمان مظلوم مارے گئے، آؤ عثمان کے خون کا انتقام لو۔ اسی چیز کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل فرمایا ہے ابن سیرین نے، ما علمت ان علی اتهم فی قتل عثمان حتی بویع فلما بویع اتهمه الناس۔ یہ ہے 16ویں جلد ابن ابی شیبہ کی، اور اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں۔ مولانا محمد اویس سرور صاحب مکتب رحمانیہ کا ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں اگر آپ آئیں نیچے والے پیراگراف میں تو یہاں پہ لکھا ہے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت نہیں لگائی، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت لگا دی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ نے وہاں پر اپنا اوپینین بدلا اور خود وہ فرماتی ہیں میرا دوسرا قول جو ہے، آخری قول جو ہے پہلے قول سے بہتر ہے، لہٰذا مولا امیر المومنین کے جنہوں نے پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی، اور انہی کا قتل یعنی جن کے قتل کا خود حکم دیا ہے انہی کا قتل پھر مولا علی پر لگا دیا گیا۔ اسی طرح سے جنگ جمل کی بنیاد ڈالی جناب عائشہ نے اور مولا امیر المومنین پر قتل کا حکم کی تہمت لگائی، یہی کام معاویہ نے کیا اور جنگ صفین۔ تو یہاں سے سمجھیں کہ یہ کیا پولیٹیکل پرابلم تھے۔ شیعہ اگر ان کو بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں سے نہیں کرتے، وہ بھی ان کتابوں سے کرتے ہیں، تو آپ اپنی عوام کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے اس طرح سے پھر ریلیاں نکالتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ تاریخ طبری آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ ساری پلاننگ ہوئی مولا امیر المومنین کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک تہمت لگائی گئی ان پر جناب عثمان کے قتل کی، جبکہ جناب عثمان کے قتل میں پورا اہل مدینہ، پورے کے پورے اہل مدینہ شامل تھے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب یہ کہا جائے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور 3 دن تک ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا؟ تو ہم سوال کریں گے اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب حضرت فاطمہ کی شہادت کا موضوع آتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے کیسے ممکن